عمران خان چلا سکتا ہے، جس ملک کے اندر، اس خزانے کے اندر آپ کے اور اس قوم کے اس وقت آو بقا کرنے والا ایک عوام کی یاد میں تڑپنے والا ٹولہ، جو عوام کو مہنگائی کی چکی میں جس نے پھنسایا، جس نے معیشت کو، پاکستان کی معیشت کو بدترین قرضوں کے سمندر میں ڈبویا، وہ آج مگرمچھ کے آنسو بہا کے عوام کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ درد کا اور احساس کا واویلا اور پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ اس ٹولے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سن لے کہ یہ پاکستان کی عوام نے عمران خان کو اس گلے سڑے نظام سے نجات دلانے کا مینڈیٹ دیا۔ عمران خان اس پاکستان کے مفاد پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا، پاکستان کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑے گا۔ اور آج پاکستان کی عوام کس محاذ پہ نبردسماں ہے؟ آج پاکستان کے عوام چٹان بن کے عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور اس کو یہ مینڈیٹ دے کے اس پاکستان کو بدلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ گلا سڑا نظام، جس میں طاقتور کے لیے اور قانون، کمزور کے لیے اور قانون، طاقتور ٹولہ جو آج پاکستان کے آئین اور قانون کو مذاق بناتا رہا، آج پہلی دفعہ جس قانون کو انہوں نے گھر کی لونڈی بنایا تھا، یرغمال بنایا تھا، 70 سال طاقتور شخصیات نے اس قانون کو اپنے تابع کیے رکھا۔ یہ کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے کہ آج وہ شخصیات پاکستان کے اندر قانون کے تابع آئی ہیں۔ یہ کریڈٹ آزاد عدلیہ کو جاتا ہے کہ انہوں نے طاقتور شخصیات کو، وہ ذل سبحانی، وہ شہنشاہ عالم، وہ پاکستان کے اندر جو ہمیشہ یہ واویلا کرتے رہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے، اس کی تقدیر بدلنے کے لیے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ آج ان کی بیٹی مریم صفدر صاحبہ نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ میرے والد کو وہ سہولتیں دستیاب نہیں، میرے والد کو مجھ سے ملنے نہیں دیا گیا۔ میں مریم صفدر صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے والد صاحب نے قانون کو اس طرح سے اپنے شکنجے میں جکڑے رکھا، آپ نے قانون کو آزاد نہیں ہونے دیا۔ آج جیل کا ضابطہ اخلاق آپ کے والد کے لیے بھی وہی ہے اور ایک عام قیدی کے لیے بھی وہی ہے۔ یہی وہ پاکستان ہے جس کا نعرہ عمران خان نے لگایا تھا کہ یہاں دو نہیں، ایک پاکستان ہوگا۔ میاں محمد نواز شریف اگر قانون کا قیدی ہے، پاکستان کے اس آئین کے تحت عدالتوں نے اسے سزا دی ہے، تو پھر جیل کے دروازوں اور سلاخوں کے پیچھے اس کو بیٹھ کے اس قانون کا احترام کرنا ہے، اور اس کی بیٹی کو بھی یہ سوچنا ہے کہ جو لوٹ کسوٹ اور کرپشن کے آپ نے وارداتیں ڈال کے اعلیٰ جھنڈے گاڑے، آپ نے جو ٹرافیاں جیتی، آپ نے جو گولڈ میڈل لیے، پاکستان کی عوام آپ کے دل فریب نعروں میں اب نہیں آئیں گے۔ پاکستان کی عوام جن کو ورگلانے کے لیے آپ عید کے بعد ہمیں عوام سے دور کرنے کا جو سازشی ٹولہ ایک ایسے منصوبے پہ کام کر رہا ہے کہ مہنگائی کی آڑ میں عوام کو سڑکوں پہ لائے۔ یہ کون سے عوام ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں؟
یہ میرے دائیں اور بائیں جو کھڑے ہیں یہ بھی عوام ہے، اور عوام وہ ہیں جن کے نام پہ آپ نے 31,000 ارب کے قرضے لیے۔ اسی عوام کے آپ نے 100 ارب ڈالر بیرونی ممالک سے قرضے لے کے اسی عوام کے بچے بچے کو آپ نے 1.5 لاکھ سے زائد مقروض کیا۔ یہی وہ عوام ہے کہ جن کا تجارتی خسارہ آپ نے پاکستان کی ریکارڈ سطح پہ پہنچایا۔ یہی وہ عوام ہے کہ جن کے آج اس شہر میں کھڑی ہوں، اہلیان ڈسکا، یہ کاٹیج انڈسٹری کا شہر ہے، یہاں آپ کی ایکسپورٹ ہوا کرتی تھی۔ اس شہر سے 0 ایکسپورٹ 5 سالوں میں۔ جب تجارتی خسارہ بڑھا، جب ملک کو ہر طرف اس قرضوں کی دلدل میں پھینک کے آپ چلے گئے، تو یہ عمران خان اور اس کی حکومت کیا کرتی؟ ہم نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ افواج پاکستان جس نے ہمیشہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے قربانیاں دی، وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، وہ سیلاب ہو، وہ انتہا پسندی کی سوچ کے خلاف جدوجہد ہو، وہ پاکستان کے مخالفین اس فوج کو سرحدوں پہ للکاریں۔ ہر جگہ آپ کی فوج نے عوام کے لیے قربانی دی۔ ایک دفعہ پھر جب معیشت دباؤ کا شکار ہوئی، ایک دفعہ پھر جب قرضوں کا بوجھ پاکستان کی عوام پہ بڑا سابقہ ادوار میں، تو وہ فوج اپنی عوام کو ریسکیو کرنے کے لیے اپنی سیولین حکومت کے شانہ بشانہ آ کھڑی ہوئی۔ میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آپ کو، آپ کی تمام افواج پاکستان کے ذمہ داران کو، قومی سلامتی کے اداروں کو، کہ آپ نے عمران خان کے اوپر اعتماد کیا، آپ نے عمران خان کی ایمانداری پہ اعتماد کیا، آپ نے عمران خان کی کریڈیبلٹی کو سپورٹ کیا، آپ نے عمران خان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ یہ فوج پاکستان کے لیے ہے۔ اگر پاکستان مشکل میں ہے تو فوج سب سے پہلے اپنے اخراجات پہ کٹ لگائے گی۔ انہوں نے اپنے بجٹ میں کٹوتی کی، اور اس کے ساتھ ہی ہماری نااہل اور پاکستان کے مفاد کے خلاف ڈان لیک کرنے والا ٹولہ جس نے ہمیشہ قومی سلامتی پہ حملے کیے، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ قومی سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ قومی سلامتی محترمہ اس وقت خطرے میں پڑی تھی جب آپ نے پاکستان کے قومی راز پاکستان مخالفین کے ہاتھوں بیچے تھے۔ محترمہ یہ قومی سلامتی اس وقت خطرے میں پڑی جب مودی، جو سب سے بڑا دہشت گرد تھا، جس نے نہتے کشمیریوں کا سرے عام قتل عام کیا اور بنگلہ دیش کو علیحدہ کرنے کے لیے اس نے سرے عام اعتراف جرم کیا، آپ کے گھر جب تشریف لایا، آپ نے گلابی پگڑیاں ایک دوسرے سے تبادلے میں لی اور دی۔ قومی سلامتی اس وقت خطرے میں پڑی تھی۔ اور محترمہ، قومی سلامتی اس وقت خطرے میں پڑی جب آپ کے معاشی دہشت گرد، آپ کے خاندان کے عزیز و اقارب اس قوم کا وہ ٹیکسوں کا پیسہ کمیشن اور کرپشنز کے ذریعے، کک بیکس کے ذریعے منی لانڈرنگ کر کے بیرون ملک لے گئے، لندن اور دیگر ممالک میں جائیدادیں بنائیں، اور جس کی بنیاد پہ آپ کے والد محترم کو سزا ہوئی۔ اور آپ کہتی ہیں کہ میرے والد پہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ اگر کرپشن ثابت نہیں ہوئی تو آپ کے والد محترم کون سا گولڈ میڈل اس قوم کے لیے جیت کے لائے ہیں جس کی سزا پہ وہ اندر ہے؟ یہ قوم کو بیوقوف نہ بنائیں۔ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں
آپ کے مقدمے کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ محترمہ آپ ضمانت پہ ہیں، آپ نے جو اس قوم کے ساتھ جھوٹ بولے، آپ نے کیلبری فونڈ میں وصیت کے اندر جس طرح کی ہیرا پھیری کی، وہ عدالتیں ثبوت سے چلتی ہیں، قطری خطوں سے نہیں چلتی۔ آپ کس قوم کو بیوقوف بنا رہی ہیں؟ آپ قوم کے بیٹوں کو کہتی ہیں، قوم کے بھائیوں کو، بچوں کو کہتی ہیں اس کے حکومت کے خلاف اکٹھے ہو جائیں۔ آپ کی آواز آپ کے اپنے بھائی سننے کے لیے تیار نہیں، وہ دونوں باہر بیٹھے ہیں، وہ پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب یہ قوم کے بیٹے، یہ بھائی، یہ عمران خان کے پیچھے اس کے دائیں اور بائیں کھڑے ہو کے اس کا خراول دستہ بن کے اس ملک کی حفاظت کریں گے، اور افواج پاکستان آپ کے وہ تمام فیصلے جو ملک کی بہتری کے لیے ہیں، آپ کی سیویلین حکومت آپ کے دفاع سے غافل نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنے دشمنوں کو للکارنا بھی آتا ہے، ان کو سبق سکھانا بھی آتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس قوم نے، جس مودی نے آپ کی اس قوم کو للکارا، اور عمران خان کی زیر قیادت کیا دنیا بھول گئی ہے کہ وہ تیارے گرا کے ہم نے جواب دیا؟ ہم کہتے نہیں، ہم کرتے ہیں۔ پاکستان، پاکستان، عمران خان، پی ٹی آئی، ڈاکٹر فردوس عاشق عوام۔ ہم کہنے والے نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ افواج پاکستان کی ضروریات ہماری ذمہ داری ہے، اور افواج پاکستان کے جوان وہ بارڈر پہ لڑ رہے ہوں، وہ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہوں، وہ بین الاقوامی سازشوں کے خلاف لڑ رہے ہوں، وہ مورچوں میں بیٹھے لڑ رہے ہوں، وہ بیرکوں میں بیٹھے لڑ رہے ہوں، عمران خان ہر اس جوان کی ہر قومی ضرورت کو پورا کرے گا، اس پہ، اس بجٹ پہ کوئی کٹوتی نہیں ہوگی۔ اور جہاں ہماری افواج پاکستان نے جیسچر دیا، وہاں ہماری حکومت کے باقی اداروں نے بھی اپنے غیر ضروری اخراجات پہ کٹوتی کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کے لیے آئی اوپنر ہے۔ اگر اس خزانے میں آپ کا بوجھ اٹھانے کی سکت ہوتی تو کبھی عمران خان فوج کو اپنے ساتھ حصے دار بنا کے اپنی معاشی ترجیحات ری ڈیفائن نہ کرتا۔ ہم نے اپنی ترجیحات ری سیٹ کی ہیں، ہم اپنی دفاعی ضروریات سے کہیں غافل نہیں، ہم نے پیرالل لے کے چلنا ہے۔ ایک طرف عوام کا مفاد، فوجیں عوام کے لیے ہوتی ہیں، ادارے عوام کے لیے ہوتے ہیں، حکومتیں عوام کے لیے ہوتی ہیں، اور جو عوام کے مفاد میں قدم ہوگا یہ حکومت اٹھائے گی۔ یہ عمران خان صاحب کی قیادت میں وہ تمام ادارے یکجا ہو کے پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے۔ اور میرے قابل احترام ساتھیوں، عمران خان اپنے بچوں کی نہیں۔ یہاں کیا ہوتا رہا ماضی میں؟ یہاں جو جنگ لڑی جاتی رہی، وہ کوئی چائنا جاتا تو آپ کے جہازوں میں بھر کے وہ سمندی، دوست، داماد، رشتہ دار، بچے، کاروباری